بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، مرزا محمد علی جیلمی نے جو گنبد خضرا گرانے کے لحاظ سے بات کی اور درمیان میں ایک دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کام کے لیے جس کام کے لیے مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تمام قبروں کو جا کر برابر کر دو زمین کے۔ اب صرف یہی نہیں، اس کے جو آباء و اجداد ہیں جن کا یہ نظریہ چند سالوں سے چلا آ رہا ہے، جس کی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، انہوں نے جو دلیلیں دیں گنبد خضرا کو گرانے کے لحاظ سے، میں وہ ساری بیان کر دیتا ہوں اور پھر باری باری میں ان کے جواب دے دیتا ہوں تاکہ ان حضرات کی یہ جو دلائل کے لحاظ سے گنبد خضرا کی گرانے کی ایک رٹ لگائی انہوں نے، آج ان کے تمام دلائل کی بنائی گئی عمارت کو میں زمین بوس کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھیں، ایک یہ بات جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم ابو حیاج اسدی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تمہیں میں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ تمثالا لا تمسہ، کہ تم کوئی بھی ایسی مورتی نہ دیکھو جس کو تم آج ختم کر دو، اور کوئی ایسی قبر نہ دیکھو کہ جس قبر کو آج تم زمین کے برابر نہ کر دو۔ اب یہ حضرت بیان کرتے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں، باقی بھی دلائل سنیں جو یہ لوگ دیتے ہیں، اور میں پھر تمام کا رد کرتا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، بخاری حدیث نمبر 1390۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ دوسری حدیث سنیں، ترمذی 320 حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار القبور والمتخذین علیہ المساجد، کہ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کے زائرین کی اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تیسری حدیث سنیں، مسلم میں 530 حدیث ہے، عن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا انی انہاکم من ذلک۔ حضرت جندب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں نے اسے سنا کہ سرکار فرما رہے تھے، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنایا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فتح الباری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پہ حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا جس کے اندر تصاویر لگی ہوئی تھیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ذکر کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، کہ یہ لوگ جنہوں نے ایسے کنیسے بنائے اور اس کے اندر تصویریں بنائیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب بھی کوئی ان کے اندر نیک آدمی فوت ہوا اس کے قبر کے اوپر انہوں نے مسجد بنا دی اور پھر وہاں پہ تصویریں لگائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن شریر لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد 5ویں حدیث سنیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدوا اشتد غضب اللہ الی قوم اتخذ قبور انبیائہم مساجدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑا شدید ہوتا ہے اس قوم کے اوپر کہ جو قوم اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بناتی ہے۔ یہ مشکات 750 یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیثیں آپ نے سنی ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے، ان حدیثوں کے اندر نبی علیہ السلام نے کس وجہ سے لعنت فرمائی؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے قبروں کو مسجد بنایا، بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر کی طرف منہ کر کے سجدے کر رہے تھے، اور وہ قبلہ اور کعبہ بنا رہے تھے اس کو، کہ یہ ہم ادھر منہ کر کے عبادت جو ان کے ماحول کے اندر تھی
وہ عبادت کر رہے تھے۔ ان تمام حدیثوں کے اندر یہی بیان ہوا ہے۔ اور رہی بات جو یہ حضرت حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جاؤ جا کر ساری قبریں زمین کے برابر کر دو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی تمام اس وقت کا جو قبریں بنی تھی ساری برابر کر دی تھی؟ یہ نبی علیہ السلام نے مشرکوں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا، اور بخاری کے اندر واضح موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکوں کی جو قبریں بنی ہوتی ہیں یہ اونچی اونچی، ان تمام کو جا کر تم گرا دو۔ اور آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ قبریں بڑی بڑی اور لمبی لمبی نظر آئیں گی کہ جو مشرکین مکہ بناتے تھے۔ مسلمانوں کو ایک طریقہ دیا گیا کہ قبر کو لحد بنانا ہے تو وہ لحد کے طریقے سے بناتے ہیں۔ دو طریقوں سے جو اختیار دیا گیا اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، کوہان کی طرح قبر بنائی جاتی ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں یہ جو شخص بول رہا ہے کہ بات یہ کر رہا ہے کہ گنبد خضرا کو گرا دیا جائے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ ساری قبریں گرا دو، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا قبر کو بھی گرا دیا جائے؟ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ قبر مبارک کے بارے میں بھی یہ نظریہ رکھتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، تم امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو۔ اور پھر میں یہاں پر اس کی بات نہیں کرتا، ایک جاہل آدمی جس کی بات میں کرنا اس لحاظ سے پسند نہیں کرتا کہ یہ فتنہ بنا ہے تو ہم جواب دینا اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کتابوں کی شروحات لکھی ہیں ذرا ان سے بھی معنی پوچھ لیا کر، وہ بھی پڑھ لیا کر۔ چلو اردو کی کتابیں لے کے ہی وہ ترجمہ پڑھا کر، عربی تو تجھے نہیں آتی۔ دیکھو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیثوں کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبیاء تعظیما لشانهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في صلاتنا وها واتخذوا اوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك قال من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد۔ کہ حضرت ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ کو لعنت ان پر کی گئی تو اس وجہ سے کی گئی کہ وہ نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنایا کرتے تھے، ان کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، انہیں قبلہ بنایا کرتے تھے۔ رہی بات کسی نیک آدمی کے قریب مسجد بنانا تبرک حاصل کرنے کے لیے اور تعظیم کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی، تو آپ کہتے ہیں وہ اس وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں یہ بھی پوچھتا ہوں، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو قبروں کو بالکل سیدھا کر دیا جائے، تو میں آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جو قبروں کو اکھاڑ کے اوپر مسجد بنا دے دیں گے، مثال کے طور پر قبریں اکھاڑ دی گئی ہیں اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے؟ وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر ان کا نظریہ لیا جائے تو قبروں کو سیدھا کر دیا جائے، ایک صدی گزرنے کے بعد وہاں پہ لوگ مسجد بنا دیں گے، تو یہ مجرم ہوں گے جو بدبخت یہ کہتے ہیں قبروں کو بالکل سیدھا کر دیا جائے۔ اور پھر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر یہ آپ یہ بیان کرتے ہیں اشیۃ اللمعات صفحہ نمبر 266 پر کہ یہ جو کہا گیا نا کہ مسجدیں بناتے تھے تو مطلب یہ تھا کہ وہ قبروں کی طرح منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو آج یہ دلیل بنا کر معاذ اللہ گنبد خضرا کو گرانے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمہاری تمام کی تمام وہ باتیں کہ جو تم دلائل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ان تمام دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں حدیث سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، نہ تمہیں حدیث کا مطلب پتہ ہے، نہ معنی پتہ ہے، نہ تمہیں اسماء الرجال کا پتہ ہے، اور نہ ہی تمہیں حدیث کی درایت اور روایت کا پتہ ہے۔ تم کیا گفتگو کر سکتے ہو؟ اور آج پھر میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سوال ہے، اور اس کے بعد ایک اور بھی گرینڈ آپریشن آئے گا تمہارا اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس مسئلے کے اوپر، اور اس کے بعد تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 1 یہ نوٹ کر، اور تیری ساری ذریت بھی بیٹھ جائے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے زمانے میں اگر قبریں اکھاڑی تھیں
تو وہ کن کی قبریں اکھاڑی تھیں؟ ان میں سے کسی ایک صحابی کی قبر بھی بتا دو کہ صحابی کی قبر تھی اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ دیا تھا۔ سوال نمبر 2 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوا کے مقام پر جو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک تھی اسے کیوں نہ جا کے اکھاڑا تھا؟ جب سرکار کا حکم تھا تو پورا کرتے وہاں کیوں نہیں گئے؟ سوال نمبر 3 اگر قبروں کو بالکل برابر کر دیا جائے تو پھر اگر وہاں پہ مسجد بنے گی اس مسجد کے بنانے کے گناہ کے اندر کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ سوال نمبر 4 حدیث کے اندر تصاویر اور قبر کو دونوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کے آپس میں مناسبت کیسے بنے گی؟ سوال نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خادم کو کہا تھا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے سرکار نے مجھے بھیجا تھا، تو پھر یہ بتاؤ اس روایت کا زمانہ کون سا ہے؟ اگر تو زمانہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد کا زمانہ ہے تو پھر اس آپ کے غلام نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق کی قبر اور حضرت عمر فاروق کی قبر جو کہ عمارت کے اندر بنی ہوئی تھی اسے کیوں نہ اکھاڑا؟ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ بنتا تھا کہ ساری قبریں اکھاڑ دی جائیں۔ سوال نمبر 6 مسلمانوں میں سنت متوارثہ قبروں کے لحاظ سے کیا رہی ہے؟ یہ جواب تم نے دینا ہے۔ سوال نمبر 7 اگر ساری صدیوں کے اندر جو گنبد خضرا کی عمر مبارک ہے ان تمام صدیوں میں کوئی ایک صدی بتاؤ کہ جس صدی میں نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کی عبادت کی غرض سے امت گئی اور عبادت کی ہو جس کی وجہ سے تم گرانے کا حکم دے رہے ہو۔ سوال نمبر 8 صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں باقی بھی جتنے صحابہ ہیں اور خاص طور پر خلفاء راشدین ہیں انہوں نے جنت البقیع میں قبروں کو برابر کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 9 اگر گنبد خضرا کو گرایا جائے تو اس میں توہین قبر رسول ہے یا عزت قبر رسول ہے؟ یہ جواب بھی تم نے دینا ہے۔ سوال نمبر 10 مسجد علی القبر اور مسجد فی جوار القبر میں فرق کیا ہے؟ اور سوال نمبر 11 تیرے نظریے کی عمر کتنی ہے جو گنبد خضرا کی دشمنی کی اور گنبد خضرا سے محبت کے نظریے کی عمر کتنی ہے؟ یہ سوال تم نے ان کا جواب دینا ہے۔ اور آخر میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تمہیں حدیث نہیں آتی، تمہیں عربی نہیں آتی، اے مرزا جیلمی تمہیں حدیث نہیں آتی، تمہیں عربی نہیں آتی، تمہیں اسماء و رجال کا نہیں پتہ، تمہیں درایت حدیث کا نہیں پتہ، تمہیں روایت حدیث کا نہیں پتہ، تم دین کے لحاظ سے بالکل کورے ہو اور تمہاری جہالت کی وجہ سے آج اسلام کو خطرہ ہے جس طریقے سے تم بیان کر رہے ہو۔ جہالت پہ تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔